کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلے خطبے میں قرآن کی تلاوت اور اہمیت پر بات ہوئی، دوسرے خطبے میں نماز کی اہمیت پر بات ہو رہی تھی۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ بالغ ہونے پر اور اسلام لانے پر فوراً فرض ہو جاتا ہے۔ جو اس میں کوتاہی کرتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور نماز کے متعلق جو بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں وہ کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نمازی اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز میں کثرت سے دعائیں کی جاتی ہیں، سورۃ فاتحہ بھی دعا ہے، درود ابراہیمی بھی دعا ہے، سجدوں کی تسبیحات بھی اللہ کا ذکر ہیں اور دعا ہے، دو سجدوں کے درمیان بھی دعا کی جاتی ہے، رکوع کے بعد بھی دعا ہے، تشہد کے بعد درود ابراہیمی بھی دعا میں شامل ہے، اور اس کے بعد دیگر دعائیں جو مسنون ہیں جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں وہ بھی دعا ہے۔ جب انسان اپنے رب سے مانگ کر فارغ ہو کر اپنے معمول کی طرف جاتا ہے، اگر اسے علم ہو کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا ہے، پھر وہ ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد پتہ نہیں کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا ہے، وہ تو اپنے معمولات اسی طرح جاری رکھے گا جو نماز پڑھنے سے پہلے تھے۔ ہماری نمازیں اسی لیے ہمیں ان برائیوں سے نہیں روکتی کہ ہم نہیں سمجھتے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کیا معاہدہ کر رہے ہیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر نمازی اللہ سے یہ معاہدہ کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ جسے پتہ نہیں کہ میں نے کیا پڑھا ہے وہ اس پر عمل کیسے کرے گا؟ اس معاہدے کی پاسداری تو وہی کرے گا جسے پتہ ہو کہ میں نے اپنے رب سے کیا معاہدہ کیا ہے۔ لہذا اپنی نمازوں کو اس قابل ہمیں بنانا چاہیے کہ ہمیں برائی سے روکیں، بے حیائی سے روکیں۔ فحش کیا چیز ہے؟ گفتگو بھی فحش ہو سکتی ہے، اعمال بھی فحش ہو سکتے ہیں۔ وہ انسان جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا وہ بے حیائی کی باتیں کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ زبان کی حفاظت کی اللہ نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی تاکید فرمائی ہے۔
اور جب ہم اپنی زبان کی حفاظت کرنا ترک کر دیں پھر بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں، جن میں جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، یاوہ گوئی بھی ہے، بےہودگی بھی ہے۔ اور ایک انسان جو نماز پڑھتا ہے اسے خیال آتا ہے کہ میں ابھی اللہ کے دربار سے ایک عہد کر کے نکلا ہوں، اب مجھے یہ بے حیائی اور فحش کام نہیں کرنے چاہیے۔ اس طرح نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جس طرح جھوٹ ایک عمل ہے، اگر انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو بہت سے کام اس سے چھوٹ جائیں گے۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، ذہن میں خیال کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جب بات ہوگی تو جھوٹ بول کر چھٹکارا حاصل کر لیں گے، وہ برائی سے نہیں بچتا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، ہر عیب مجھ میں پایا جاتا ہے، تمام عیب میں چھوڑنے پر قادر نہیں ہوں، کوئی ایک برائی آپ مجھ سے چھڑوا لیں، باقی مجھے کرنے کی اجازت دے دیں۔ مانگنے والے کی بڑی حوصلے کی بات ہے، اور سننے والے نے بھی کس قدر حوصلے سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم برائیاں کرتے رہو، صرف ایک برائی چھوڑ دو اور وہ جھوٹ ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اپنے تئیں بڑا خوش ہے کہ ایک برائی چھوڑ کر باقی ساری کرنے کی اجازت دربار نبوت سے مل چکی ہے۔ جب کسی برائی کرنے کا اس نے ارادہ کیا، حالات اس کے لیے سازگار تھے، جب برائی کرنے کا خیال آیا، ذہن میں یہ بات آئی کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا تو مجھ سے پوچھیں گے آج کیا کیا کام کیے ہیں، جھوٹ تو بولنا نہیں، سچ بولوں گا تو شرمندگی اور خفت ہوگی، بہتر ہے کہ یہ برائی نہ کرو۔ اس طرح وہ ایک ایک برائی کر کے چھوڑ گیا، صرف سچ کی برکت سے۔ مگر ہماری قوم سچ بولنے کو بڑا معیوب سمجھتی ہے اور کہتے ہیں کہ سچ بولیں گے تو دکان نہیں چلے گی۔ کئی دکاندار بلا سبب جھوٹ بولتے رہتے ہیں، قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ یہ چیز تو ہمیں اتنے کی گھر پڑتی ہے، پھر بھی میں آپ کو اس قیمت پہ دے رہا ہوں۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں۔ کوئی دکاندار نقصان میں کوئی چیز نہیں دیتا۔ جھوٹ بول کر کہنا کہ مجھے گھر اتنے میں پڑتی ہے آپ کو دے رہا ہوں، یہ جھوٹ ہے۔ لہذا نماز اسی وقت ہمیں برائی سے روکے گی جب ہم جھوٹ کا سہارا لینا چھوڑ دیں گے۔ اور خاص طور پر میں عرض کروں گا کہ باقی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم نماز کا ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے رب کے ساتھ وہ سرگوشیاں کرتا ہے۔ جب سرگوشی کرنے والے کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو اسے کیا لطف آئے گا۔ لہٰذا نماز کو سمجھیں اور جو رب سے مانگ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں تو یقیناً نماز ہمیں برائی سے اور بے حیائی سے روک دے گی۔ نہ برائی اللہ کو پسند ہے اور نہ بے حیائی اللہ کو پسند ہے۔
قرآن پاک میں بار بار اللہ نے کہا لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائیاں خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے قریب تک نہ جاؤ۔ یعنی برائی اور بے حیائی کا ارتکاب کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے وہ اسباب اور ذرائع جو انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں ان سے بھی گریز کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے برائیوں کا تذکرہ فرما کر ان کے گرد بند باندھ دیے ہیں اور کہہ دیا تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا، ان کے قریب تک نہ جاؤ۔ اور آپ نے پھر ایک مثال دے کر فرمایا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر چروانے کے لیے باہر جاتا ہے، وہاں لوگوں کی چراگاہیں بھی ہیں جن کے گرد انہوں نے باڑ لگا کر رکاوٹ کھڑی کی ہوئی ہے۔ اگر کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو اس چراگاہ سے دور رکھے گا تو اس کی کوئی بکری اس چراگاہ کی طرف رخ نہیں کرے گی۔ اگر کوئی اس کے ارد گرد چرانا شروع کر دے تو کوئی بکری وہاں سے اس چراگاہ میں جا کر ممنوعہ مقام پر جا کر گھاس چر سکتی ہے، چارہ کھا سکتی ہے۔ یہاں آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ چراگاہ کے قریب تک نہ جاؤ۔ برائیاں ان کے گرد اللہ نے بند باندھے ہوئے ہیں، حدود قائم کر رکھی ہیں، ان حدود کے قریب نہ جاؤ۔ تو ایسی نمازیں جو سمجھ کے پڑھی جائیں اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائیں وہ یقیناً انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہیں۔ اور تیسری بات اس آیت میں اللہ نے جو بیان فرمائی وہ اللہ کا ذکر ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے۔ یہاں ذکر سے مراد وہ کلمات طیبات ہیں، پاکیزہ کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ قرآن میں بھی اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان اللہ کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر تنہائی میں ذکر کرنے کو رغبت دلائی گئی ہے اور اس کی تاکید فرمائی ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی کرتے ہوئے اور تنہائی میں خفیہ پکارو۔ اور وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اور فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا تذکرہ ان کے سامنے کرتا ہے جو ہم سے بہتر ہیں، یعنی فرشتوں کے سامنے ذکر کرنے والے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ مسنون اذکار یقیناً فائدہ دیتے ہیں، خود ساختہ اذکار کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ بعض دوست اور بعض میری بیٹیاں بہنیں مائیں تسبیحات پڑھتی ہیں، ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن پتہ کچھ نہیں کہ کیا پڑھ رہی ہیں۔ جو پڑھے اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ذکر کر رہا استغفر اللہ،
تو اس کو جاننا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. اگر لا حول پڑھتا ہے تو جاننا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لوگوں نے تو اس کو شیطان بھگانے کے لیے استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، شیطان اس سے بھاگتا ہے، لیکن یہ اتنی عظیم تسبیح ہے جس کا معنی یہ ہے لا حول عن المعصیت ولا قوت بالبر الا بتوفیق اللہ تعالی. لا حول عن المعصیت، گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، گناہ سے دور رہنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے. ولا قوت بالبر، اور نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت ہے الا بتوفیق اللہ، مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ. میں نیکی کرتا ہوں وہ بھی اللہ کی توفیق سے، گناہ سے بچتا ہوں وہ بھی اللہ کی توفیق سے. اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تفسیر علم ہو تو پھر تو تسبیح پڑھنے میں لطف بھی آئے گا اور فائدہ بھی ہوگا. یا صرف کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تسبیح پڑھی جاتی ہے، شاید مقصد تو حاصل ہو جائے مگر فائدہ اس کا نہیں ہوگا. ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم ہر کام ثواب کے لیے کرتے ہیں. اگر قرآن پڑھتے ہیں تو ثواب کے لیے، تسبیحات پڑھتے ہیں تو ثواب کے لیے. ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن سمجھ کے پڑھنا، اس سے فائدہ اٹھانا، اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا، یہ ضروری ہے. اگر ایک اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں شرک کرنے والا انسان لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، اس کی تسبیح اسے کچھ فائدہ نہیں دے گی. حالانکہ لا الہ الا اللہ یہ اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کی ذات کے سوا کوئی مدد دینے والا نہیں. 1000 مرتبہ یہ کہہ دیا مگر اٹھا درباروں پہ جا کے سجدے کر دیے، غیروں کے پاس چلا گیا، نبی کی سنت کی مخالفت کی، میلاد النبی کے نام پر رسم و رواج کو رواج دیا. جس نبی نے یہ فرمایا کہ بعثت لیکسر المزامیر، مجھے گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اسی نبی کا نام سازوں پہ بجایا جاتا ہے. تو ایسی عبادتیں جن میں نہ کسی کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور نہ ہی وہ کتاب و سنت کی پیروی کر رہا ہے، اس کے وظیفے، اس کی ریاضتیں اسے کام نہیں دے سکیں گی. ایک آدمی ساری رات نوافل پڑھتا رہے لیکن سنت کے خلاف پڑھے، نہ رکوع درست ہے، نہ قومہ درست ہے، نہ جلسہ درست ہے، تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہ میں نہیں کہہ رہا، گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی خاص کو 3 مرتبہ بلا کر کہا کہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو ایسی نمازیں اور ایسے ذکر اذکار جو خلوص سے خالی ہیں، سنت کے خلاف ہیں، ان سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. کچھ دوست وظیفے پڑھتے ہیں ایسے جن میں شرکیہ کلمات ہیں،
درود ابراہیمی اس قدر عظیم وظیفہ ہے جس کی تلاوت کے بعد اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، بن مانگے اللہ عطا فرماتا ہے، اس کی پرواہ نہیں۔ درود ہزاری، درود لکھی، درود تنجینا، پتہ نہیں کون کون سے درود نکال رکھے ہیں، وہ پڑھے جاتے ہیں، جن کی عبارتیں بھی گرامیٹیکلی غلط ہیں، جو زبان نبوت سے نکلے ہوئے کلمات نہیں ہیں، ان کے پڑھنے سے کیا حاصل ہو۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والا یہ سمجھے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے، تو پھر تو اس کو فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 3 کلمات ہیں، وزن میں بڑے بھاری، زبان پہ بڑے آسان۔ ان میں سے 2 کے متعلق تو خاص طور پر آپ نے فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن، 2 کلمات ہیں جو اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں، بڑے ہی پسند ہیں۔ خفیفتان اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، کہنے میں دقت محسوس نہیں ہوتی۔ ثقیلتان فی المیزان، مگر وزن کے لحاظ سے بہت بھاری ہیں۔ وہ کلمات آپ نے فرمایا ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے جو عظمت والا ہے۔ ان کلمات کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنا بھی ٹھیک ہے۔ وہ وظائف جو زبان نبوت سے نکلے ہیں ان کو کرنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ذکر کر لیا ہے، اب میرا مدعا مجھے مل جائے گا۔ اگر مدعا نہیں ملتا، ذکر پھر بھی کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کا وہ مقام جو اپنے اعمال کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، اس کے ان اذکار کے نتیجے میں عطا فرما دے، اسے بلند مقام پر پہنچا دے۔ لہذا دعا کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے تھکنا نہیں چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ ذکر آہستہ آواز میں کرنا، خفیہ آواز میں کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے کئی ایک مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان جلدی تھکتا نہیں۔ بلند آواز سے پڑھنے والا تھک کے بیٹھ جائے گا، آہستہ آواز میں پڑھنے والا سکون کے ساتھ کافی دیر تک اللہ کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھ سکتا ہے۔ دوسرے دکھلاوے سے انسان بچ جائے گا، ریاکاری کا عنصر شامل نہیں ہوگا۔ لہذا اس رب سے پکارنا چاہیے جو انسان کے انتہائی قریب ہے۔ صحابہ کرام نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے؟ اگر قریب ہے تو ہم اسے آہستہ آواز میں پکاریں، اگر دور ہے تو بلند آواز میں پکاریں۔ آپ نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ اللہ نے آسمان سے وحی نازل فرما دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو بتا دیجئے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان کو چاہیے کہ میرے احکامات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تو میں ان کی تمام حاجتیں پوری کر دوں گا۔ لہٰذا
اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کا ذکر ہوا۔ پہلی بات قرآن کی تلاوت، یہ بھی ذکر ہے۔ دوسرے نماز کا قیام، یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور تیسرے اللہ کا ذکر، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یعنی کثرت سے ذکر کیا جائے۔ دفتر کو جاتے ہوئے موٹر بائک پر، سائیکل پر، گاڑی پر، راستے میں ذکر کرتے جائیں، اللہ کی حفاظت بھی ہوگی اور ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ دیہاتوں میں جو لوگ زمیندارہ کرتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، ان کو دیکھا گیا ہے کہ قرآن یاد ہے تو کام کرتے کرتے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن یاد نہیں تو چھوٹے چھوٹے اذکار مسنون وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ مگر ہمیں ایسی سوچیں شامل ہو چکی ہیں جو ہمیں ذکر کی طرف نہیں لے کے جاتی۔ بلند آواز سے اکٹھے ہو کر ذکر کرنا، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا ہے۔ ایک دفعہ مسجد میں آپ تشریف لائے، کچھ صحابہ کرام مل کر بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنی جانوں پہ ترس کھاؤ، انتم لا تدعون الی سما، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو۔ لہذا آہستہ ذکر کرنا، یہ جو محافل ذکر ہوتی ہیں، بلند آواز سے لاؤڈ سپیکر پر ذکر ہوتا ہے، یہ نمائش ہے، اس کا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تینوں کاموں کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔